بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار وائس چینل۔ ود اور اس کی پوجا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت باقر رضی اللہ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ان کے قریب لوگوں نے یزید بن محلب کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ امام باقر رضی اللہ عنہ جب نماز ادا فرما چکے تو فرمانے لگے، لوگو تم جس یزید بن محلب کا تذکرہ کر رہے تھے وہ ایسی سرزمین پہ قتل ہوا جہاں غیر اللہ کو پوجا جاتا تھا، اور وہ غیر اللہ ود تھا۔ نیک، متقی اور صالح انسان تھا اور اپنی قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ شہر بابل میں اس کا انتقال ہوا اور وہیں اس کو دفن کیا گیا۔ اس کی تدفین کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر جمع ہو کر ماتم اور گریہ زاری شروع کر دی۔ شیطان ملعون نے جب ان کی گریہ زاری اور بے قراری کو دیکھا تو انسانی شکل میں اس کے پاس آ کر شریک غم ہو گیا۔ کہنے لگا، تمہاری اس گریہ زاری کو دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اس ود کی شکل کا بت بنا دوں جسے تم اپنی مجالس میں سجا کر غم بھی غلط کرتے رہو اور ان کی یاد بھی تازہ رہے۔ وہ سب شیطان کے بہکاوے میں ایسے آئے کہ سب نے کہا، کیا ہی اچھا ہے اگر تم ایسا کر دو۔ شیطان لعین نے اس صالح شخص کی شکل و صورت کو بنا ڈالا۔ لوگوں نے اسے اپنی مذہبی مجلس میں سجا لیا۔ اسی طرح ہر مجلس و محفل میں تذکرہ شروع ہو گئے۔ شیطان نے جب ساری قوم کو اس کی یاد میں منہمک دیکھا تو ایک اور تیر چلاتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگوں کے لیے اس کی ایک ایک شکل بنا دیتا ہوں، انہیں اپنے اپنے گھروں میں سجا لو، اس کی یاد سے اپنے دلوں کو سامان تسکین فراہم کرتے رہو۔ لوگ اس پر آمادہ ہو گئے۔ شیطان نے اس کی اتنی شکلیں پیدا کی کہ ہر گھر میں ود کی شکل کا بت موجود تھا۔ آنے والی نسلوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے آباء و اجداد اس کی یاد میں محور رہتے ہیں اور نسلوں کو وصیت بھی یہی کی جاتی کہ یادوں کا سلسلہ ٹوٹنے مت پائے، تو انہوں نے یادوں سے ترقی کر کے انہیں مرکز عبادت بنا لیا۔ روئے زمین پر سب سے پہلے جس کو غیر اللہ کے طور پر معبود بنایا گیا ود کی شکل کا بت تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس بت کو بھی دنیا میں پوجا گیا اس کی ابتدا اسی بت سے ہوئی۔ رفتہ رفتہ انہی شکلوں کو باقاعدہ ایک مجسمے میں تبدیل کر دیا گیا، جس سے ان کا اعتقاد اس کے لیے اور مضبوط مستحکم ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے بت بھی ان کے معبود بن گئے۔ ان بتوں کی عبادت میں بہت سارے مسالک عقائد ہیں جنہیں تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما محبوب کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر خدمت تھیں۔ دریں اثنا انہوں نے ایک گرجا گھر کا تذکرہ کیا جو ماریہ نام سے موسوم انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہما نے جب اس کی خوبصورتی، اس میں آویزاں تصاویر کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ قدیم میں جب کوئی نیک و صالح وصال کر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے اور اس شخص کی تصویر بنا کر ان گرجوں میں سجا لیتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔